نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ دیکھو تو اگر تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو اس وقت تمہیں اللہ کے سوا کون ہوگا جو بچا پائے گا، یا اللہ کے سوا تم کسے پکارو گے؟ بولو اگر تم سچے ہو۔ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارو گے، پھر جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو اسے دور بھی کر دیتا ہے۔ اس وقت تو جنہیں تم شریک بناتے ہو انہیں بھول جاتے ہو۔ آپ سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے، پھر جب لوگوں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی سے دعا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، مگر ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے، اور وہ جو کام کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا وہ اس میں مگن ہو گئے، تو ہم نے اچانک انہیں آ پکڑا اور وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔ اس طرح ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ہر طرح کی تعریف تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ایسے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 50 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ آپ ان سے پوچھئے، بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو یہ ساری چیزیں تمہیں واپس لا دے؟ دیکھیے ہم کیسے بار بار اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ آنکھ، کان اور دل اللہ کی آیات کیسے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 نعمتوں کا ذکر کر کے انہیں اپنی آیات یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرنے والی نشانیاں قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے سماعت کا ذکر کہ کس طرح کسی آواز سے ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ لہریں کان کے پردوں سے ٹکراتی ہیں۔ یہ سارا ایک سائنٹیفک اسپیکٹ ہے۔ دماغ فوراً اس آواز کا مطلب سمجھ لیتا ہے، پھر انسان اپنی زبان سے فوراً بات کرنے والے کو اس کا جواب دیتا ہے، اور یہ سب کام اتنی جلدی ہوتے ہیں کہ بات کرنے والے کو فوراً اس کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ یہی صورت بصارت کی ہے۔ آنکھ کوئی چیز دیکھتی ہے تو اس چیز کی تصویر یا فوٹو یا عکس فوراً سے جذب کر لیتی ہے اپنے اندر، پھر وہی تصویر باریک سی نالیوں کے ذریعے دماغ کے پردے پر پڑتی ہے، اور دماغ فوراً فیصلہ کر دیتا ہے کہ جو چیز آنکھ نے دیکھی وہ فلاں چیز ہے، فلاں رنگ کی ہے، فلاں شکل ہے، قد و قامت اتنا ہے۔ دل کا نظام ان سب سے ڈیفیکلٹ اور کمپلیکس ہے۔ تمیز، عقل، ارادہ، اختیار، سب قوانین جو ہیں وہ دل سے متعلق ہیں۔ کسی بات کو سوچنا، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا، تدبیر کرنا، سب کچھ دل کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سماعت، بصارت یا دل کے عمل کو اور اس کے نظام کو سلب کر لے تو کیا ان مشرکوں کے کسی الہ میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس نظام کو بحال کر دیں؟ لیکن یہ لوگ تو اللہ کی آیات غور سے سنتے ہی نہیں ہیں، بلکہ جہاں اللہ کی آیات کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو اپنا رخ موڑ لیتے ہیں، یا اپنے فیس پہ اس طرح کے آثار بنا لیتے ہیں کہ انہیں وہ بات بڑی ناگوار لگ رہی ہے۔ حالانکہ اگر وہ سوچے تو یہ تمام چیزیں یعنی آنکھیں، کان اور دل اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ پھر اگر اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ اگر واپس لے لے تو ان کے کسی الہ میں کیا یہ قدرت ہے کہ وہ چیزیں بحال کر دے؟ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے، اگر ان کے الہ انہیں یہ ساری قوتیں نہیں لوٹا سکتے تو اللہ کے کاموں میں شریک کیسے ہوئے؟
آیت نمبر 47، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ آپ ان سے کہیے، بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا علانیہ آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اس جملے کے بہت سارے مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ عذاب آنے کی اطلاع اللہ تعالیٰ انبیاء کو بذریعہ وحی دے دیتا ہے، انہیں ہدایت کر دی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو لے کر اس مقام سے نکل جائیں جہاں عذاب آنے والا ہو۔ اس عذاب کی زد میں صرف ظالم لوگ ہی آتے ہیں، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ کیونکہ عذاب ظالموں کے ظلم کی وجہ سے آتا ہے، لہٰذا ظالموں کو چاہیے کہ بلا تاخیر توبہ کر لیں، پلٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور عذاب الہی سے خود کو بچا لیں، دوسروں کی بھی ہلاکت کا سبب نہ بنیں۔ تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اصل میں تباہی اور ہلاکت تو ظالموں کے لیے ہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انہیں دوزخ کا عذاب بھگتنا ہوگا، اور صالح افراد تو موت کے بعد اللہ کے فضل و کرم کے مزید حقدار بن جائیں گے۔ آیت نمبر 48، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں وہ تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ آیت نمبر 49، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ان کی نافرمانیوں کی سزا انہیں ضرور ملے گی۔ آیت نمبر 50، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے، کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ انبیاء کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں جنت اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رضامندی کی خوشخبری دیں، اور جو لوگ ان نبیوں کا یا اللہ کی آیات کا انکار کر دیں انہیں اللہ کے غضب اور دوزخ کی آگ سے ڈرائیں۔ مگر جاہل قسم کے لوگوں نے انبیاء اور دوسرے لوگوں کو جو ہے صداقت جا پہنچنے کے لیے ایک الگ ہی معیار مقرر کر رکھے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ معجزات یا کرامات انہیں دکھائیں، انہیں ان کے دلوں کا حال بتائیں، آئندہ پیش آنے والے حالات سے انہیں مطلع کریں، ان کی نظر و کرم سے ایک گناہ گار فوری ولی کے مقام پر پہنچ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک خدا رسیدہ انسان کو تارک دنیا ہونا چاہیے، اور جو انسان نکاح کرتا، کھاتا پیتا اور دنیا سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ بھلا اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہم جیسا طالب دنیا ہی ہوا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی احکامانہ نظریات کی تردید کی ہے۔ آپ کی زبان سے کہلوایا کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ میں تمہیں منہ مانگے معجزات دکھا سکوں، تمہاری حاجات فوراً پوری کر سکوں، نہ ہی میں غیب کا علم جانتا ہوں جو تمہیں بتا سکوں۔ وہ یہ کہ یہ چوری فلاں چوڑنے کی ہے، فلاں وقت میں کی ہے، یا اس وقت تمہارے دل میں کیا ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں، مجھے کھانے پینے چلنے پلنے یا نکاح کی حاجت نہ ہو، کیونکہ فرشتوں کو یہ حاجات نہیں ہوتی۔ میرے فرائض صرف یہ ہیں، ایک انبیاء کے فرائض جو ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے ہوں، لوگوں کو خوشخبری دینے والے ہوں، جو ایمان لائے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں ان کو ڈرائیں، اور ہر حال میں اپنی یہ ذمہ داری پوری کریں۔ ایک فرق جو نبی اور عام آدمی میں ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے نبی پر وحی آتی ہے جس کا یقینی علم حاصل ہوتا ہے نبیوں کو، اور بعض اوقات غیب کے پردے ہٹا کر بھی اللہ تعالیٰ انہیں مطلع کر دیتے ہیں۔ اس وحی کے مطابق اس کے تمام احکام کی پیروی کرنی ہوتی ہے نبی کو، لیکن
عام انسان کو ان میں سے کوئی بھی چیز میسر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں ایک کوشچن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا ایک بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو راہ راست پر ہے وہ اور ایک شخص جو گمراہ ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک عالم اور دوسرا جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک ہدایت یافتہ اور ایک بد ہدایت نہیں سیم ہو سکتے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔